السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ سبھی کے لیے حضرت مولانا قاری حنیف ملتانی صاحب کا ایک بہت ہی پیارا بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ بیان کا عنوان ہے ایک اللہ کے ولی نے سبھی جانوروں کو جنگل سے کیوں نکالا۔ ایک اللہ کے ولی اور جنگل کے شیر کا خوبصورت واقعہ۔ بہت ہی پیارا بیان ہے دوستو، گزارش ہے اس بیان کو پورا سنیں۔ آئیے چلتے ہیں اس بیان کی اور۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ پاک یوں فرمائیں گے میرے بندے، وہ چیز میں نے تجھے دی نہیں جو غفلت میں ڈالتی ہے۔ دولت نہیں دی، بادشاہت نہیں دی، تخت و تاج نہیں دیا، تجھے پھر بھی ہوش نہ آیا۔ غریب آدمی ہو کر بھی اللہ کو یاد نہ کیا، اذان ہوتی رہے پرواہ نہیں، نماز ہوتی رہے اسے کوئی پرواہ نہیں۔ بھئی تو نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ کہ جی میں تو غریب آدمی ہوں۔ یہ اچھا جواب ہے کہ میں تو غریب آدمی ہوں، نوٹ لگتے ہیں نماز پڑھنے میں۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ بجائے آگے بڑھنے کے اس قدر پیچھے ہوتے چلے گئے کہ اب ہمارا نہ دنیا میں کوئی مقام ہے اور آخرت میں بھی خسارہ ہی معلوم ہوتا ہے۔ اللہ والوں نے اتنی محنت کی، اتنی کوشش کی، دین کو پروان چڑھانے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ اپنے اپنے وقت میں جو ایک انسان کے بس میں ہو سکتا تھا اللہ والوں نے وہ کر دکھایا، کبھی اس سے گریز نہ فرمایا۔ مگر ایک ہم ہیں، ہماری سمجھ میں ہی بات نہیں آتی۔ اگر نہیں سمجھ میں آتا تو وہ دین ہے، نہیں سمجھ میں آتا وہ اسلام ہے، نہیں یقین آتا وہ ایمان ہے، جس پر ہمارا دل نہیں جمتا وہ قرآن ہے۔ پھر کیسے بات بنے؟ اس لیے ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اور لوگوں تمہارے سامنے ایسا وقت آ پہنچے گا، ایسے حالات آ پہنچیں گے، اس طرح کا ماحول تمہارے سامنے پیدا ہو جائے گا، معاشرہ اتنا بگڑ جائے گا، لوگ اپنے آپ کو بہت بڑا مسلمان سمجھیں گے، یہاں تک حالات بگڑیں گے، جنازہ کوٹھی سے نکلے گا، جنازہ بنگلے سے نکلے گا، جنازہ بہت بڑی عمارت سے نکلے گا، جنازہ ڈیرے سے نکلے گا، جنازہ شاہی محل سے نکلے گا، مگر کالی کملی والے نے فرمایا ایمان کی رتی مرنے والے کے پلے موجود نہ ہوگی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، بے یقینی کا دور آئے گا، بدگمانی کا دور آئے گا، لوگ اس قدر دور ہو جائیں گے کہ وہ دنیا کو دین پہ ترجیح دیں گے، اللہ کے قرآن کو ہلکا سمجھیں گے، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلکا سمجھیں گے، اللہ کے نبی کا فرمان ان کے سامنے ہلکا ہوگا، اور یہود و نصارہ کی روایات ان کے لیے اونچی بن جائیں گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے ان ساری منزلوں کو عبور کیا اور یہ تمام کچھ کر کے دکھلایا جسے آج ہم لوگ چھپائے پھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور اعانت ان کے اتنی شامل حال ہوئی، تاریخ شاہد ہے کہ جو کام لاکھوں انسان نہیں کر سکتے تھے وہ ایک ایک نے کر دیا، ایک ایک آدمی نے اس کو انجام دے دیا۔ یہی قرآن صحابہ پڑھتے تھے جو آج تمہارے گھروں میں قید ہوا رکھا ہے، صحابہ کرام یہی کلمہ پڑھتے تھے جس کو تم پڑھ کے آج خوش نہیں ہوتے، تمہیں اس کلمے کی قدر نہیں، قرآن کی قدر نہیں، ایمان کی قدر نہیں۔ چار آنے کی قیمت تمہاری نظروں میں ہے مگر قرآن کی آیت کی کوئی قدر نہیں۔ صحابہ کرام نے وہ کام کر کے دکھلائے، اتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اسپرٹ دی تھی، اتنی جرت دی تھی، اتنی طاقت بخشی تھی کہ دنیا حیران رہ گئی۔ مثال کے طور پر صحابہ کرام کا لشکر جا رہا ہے، دریا آ گیا، اس میں طوفان ہے، طغیانی ہے، تلاطم ہے، پار جانا ہے،
سعد ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ پروانہ صحابہ کرام کی جماعت ہے، آ کے اپنے قائد اپنے امیر سے لوگ کہنے لگے او سعد، موسیٰ علیہ السلام کے غلاموں کو اسی دریا نے سڑکیں بنا کے دی، ہم غلام ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہم دریا کا کھڑے ہوئے منہ دیکھ رہے ہیں، کیسے پار جائیں، کشتی نہیں جہاد نہیں، کیا بات ہے۔ حضرت سعد ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اٹھ کے اللہ پاک کے حضور میں عرض کر دیا، الہ العالمین کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، پار جانا چاہتے ہیں، دریا کا راستہ بڑا خطرناک ہے، بڑا طوفان ہے، بڑا تلاطم ہے، بڑی طغیانی ہے، تاریخ شاہد ہے، صحابہ کرام کے سامنے دریا نے سڑکیں بنا کے پیش کر دی۔ صحابہ کہتے ہیں ہمارے گھوڑے یا کسی اونٹ کا پیر بھی نہ بھیگا، پانی نے غلامی کی، پانی نے سڑکیں بنا کر پیش کر دی۔ آج اگر تم بناؤ گے، پہلے اس کا اسٹیمیٹ لگاؤ گے، پھر اس میں اپنے لیے کچھ بچت رکھو گے، پھر ٹھیکیدار سے ملو گے، پھر افسروں کا اس میں سے کچھ حصہ نکالو گے، پھر کبھی جا کر کے سڑک بنے گی، اور انشاءاللہ جب تک وہ پوری ہوگی پیچھے سے اکھڑ جائے گی۔ مسلمانوں کے کام ہیں سارے۔ صدارتی حکم میں پیران پیر جناب صدر ضیاء الحق صاحب نے نماز کا حکم دیا ہے، الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے، سارے نماز پڑھو، اللہ اللہ کرو، بڑی اچھی بات ہے، مگر حضرت سوال تو یہ ہے کہ یہ نماز بھی پڑھتے رہیں گے اور حرام بھی کھاتے رہیں گے تو نماز کیا کرے گی ان کا؟ بھائی ان کا تو علاج کرو پہلے کچھ، یا تو علاج ان کا ناممکن ہے یا کرتے نہیں۔ جتنے یہ بڑے بڑے محکمے ہیں اور عملے ہیں، یہ نماز پڑھوائیں گے یا پڑھیں گے؟ ان کے بس کا کوئی سا کام بھی نہیں ہے۔ جن کی روح میں انگریز کی گھٹی پڑ گئی، جن کے رگ و ریشوں میں حرام جم گیا، تم اس سے کیسے چھڑاؤ گے؟ حضرت سعد ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں سارا لشکر پار نکل گیا، پھر پانی مل گیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑے میاں کو دیکھا، دریائے قلزم، دریائے نیل کے کنارے پہ کھڑا ہوا بیٹھا ہوا ایک صحابی رو رہا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ما تبکی یا ایھا الشیخ، اور بڑے میاں تجھے کیا ہوا، تو کیوں رویا؟ کہنے لگا اس دریا میں سے گزرتے گزرتے پار ہوتے ہوتے میرے ہاتھ میں ایک لکڑی کا پیالہ تھا، جو عطیہ تھا، جو ہدیہ تھا، جو مجھے امام الانبیاء نے صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت والے ہاتھوں سے مجھے عطا فرمایا تھا، گزرتے گزرتے میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا، دریا میں گر گیا، میں مر جاتا مجھے غم نہ تھا، میں ختم ہو جاتا مجھے غم نہ تھا، اور زندگی میں کالی کملی والے کا ہدیہ چھن گیا، میری زندگی تلخ ہو گئی۔ کسی کو بادشاہ کا ہدیہ ملا ہوگا، کسی کو وزیروں کا ہدیہ ملا ہوگا، کسی کو امیروں کا ہدیہ ملے گا، مجھے شہنشاہ کائنات نے ہدیہ دیا، رحمت والے ہاتھوں سے ہدیہ دیا، لکڑی کا پیالہ دیا، میں اسے جان سے زیادہ عزیز رکھتا تھا اور مجھ سے دنیائی میں چھن گیا۔ اور مسلمانوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ لکڑی کے پیالے کیوں رو رہا ہے؟ وہ مجھ سے الگ کیوں ہو گیا؟ ہم ساری زندگی میں کبھی نہ روئے، اللہ اور نبی کا عطا کردہ قرآن ہم سے الگ ہو گیا۔ ہم بھی کبھی بیٹھ کے روئے کہ یار اتنا بڑا قرآن ہے، اس میں میرا کوئی حصہ نہیں، مجھے سورت یاسین بھی نہیں آتی، مجھے سورت ملک بھی نہیں آتی، مجھے قرآن کریم کا سپارہ بھی نہیں آتا۔ کون سی عورت روتی دیکھی، کون سا مرد روتا دیکھا کہ اتنا بڑا اللہ کا انعام، خدا کا کلام، نبی کا پڑھا ہوا کلام، جبریل امین کا تلاوت کردہ کلام، قطبوں، ابدالوں اور اولیاء کرام کا ساری رات رو رو کے تلاوت کیا ہوا کلام، مجھے اس سے کچھ نہیں ملا۔ کون روئے؟
حضرت سعد ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس صحابی کی پریشانی دیکھی، دریا کے کنارے پہ کھڑے ہو گئے، دریا کو آواز دی، یا ایھا البحر، او دریا، اے دریا، ہم غلام ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے، کالی کملی والے کے ایک دیوانے کا پیالہ تجھ میں گر پڑا، میں حکم دیتا ہوں پیالہ واپس کر دے۔ دریا کو کہتا ہے میں حکم دیتا ہوں پیالہ واپس کر۔ یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ہاں وہ تو آ جاتی ہیں کہ ایک آدمی تھا دریا سے پار جانا چاہتا تھا، ایک اللہ والے نے کہا میری انگلی پکڑ، اس نے پار ٹپا دیا۔ کیا چیز بعید ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سے؟ اللہ تعالیٰ نے اتنی قوت دی ہے، اتنا جذبہ دیا ہے، اتنی جرت دی ہے، اتنا یقین اور ایمان دیا ہے کہ صحابی منت نہیں کرتا، ہاتھ نہیں باندھتا، کہتا ہوں دریا میں تجھے حکم دیتا ہوں پیالہ واپس کر۔ اصل بات پتہ کیا تھی؟ وہ جانتے تھے کہ یہ دریا بھی اللہ کی مخلوق ہے اور ہم اللہ کی مخلوق ہیں، اور ہم اللہ کے کام اور اس کے حکم پہ چلے ہیں، اسی کا پیغام آگے پہنچانے چلے ہیں، اسی کا نام آگے روشن کرنے چلے ہیں، اس لیے ہر چیز ان کی غلامی کرتی تھی۔ چنانچہ ابن ہشام نے لکھا ہے، مقدمہ ابن خلدون نے لکھا، تاریخ شاہد ہے، ہزاروں آدمی دیکھ رہا تھا، ایک دو نہیں، دریا میں چھال آئی، پیالہ صحابی کے پیروں میں آ کے پڑا، پیالہ لکڑی کا دریا نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کے پیروں میں پھینک دیا۔ یہ ثابت کر دیا اگر تو ان کا غلام ہے تو میں دریا ان کے غلاموں کا غلام ہوں۔ کس قدر کامیاب ہوئے دنیا میں، اور دین کی کامیابی تو ان کے لیے ہے ہی، اور اس پر فخر نہیں کیا کسی صحابی نے کہ صاحب ایسا ہوا ایسا ہوا۔ یہاں سے چلے، آگے سفر طے کرتے کرتے شام ہو گئی، گھنونے جنگل میں شام آئی۔ اس زمانے میں بڑے دور دور بستیاں شہر ہوا کرتے تھے۔ شام قریب آئی تو صحابہ اکرام نے پڑاؤ ڈال دیا، ڈیرا ڈال دیا۔ کچھ آدمی جنگل میں ملے، انہوں نے کہا آپ لوگ یہاں نہ ٹھہریں، یہاں نہ قیام کرنا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہ بڑے بڑے موذی جانور ہیں یہاں، ہاتھی ہیں، چیتے ہیں، بھگیاڑ ہیں، شیر ہیں، کھا جائیں گے تمہیں۔ صحابہ اکرام نے کہا کہ یہ بڑا مشکل مسئلہ کہ ہمیں کوئی کھا جائے۔ حضرت سعد ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جوان کو حکم دیا، درخت پہ چڑھ کے آواز لگاؤ۔ آج ہماری عقل نہیں مانتی کہ ایسا ہوا ہوگا، ایک نوجوان کو حکم دیا درخت کے اوپر چڑھ جاؤ، آواز لگاؤ۔ درخت کے اوپر چڑھ کر اللہ والے نے آواز لگائی، او ہاتھیوں، او جنگل کے شیروں، او بھگیاڑوں، او چیتوں، او بڑے بڑے موذی جانوروں، ہم غلام ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ہم رات کو یہاں قیام کرنا چاہتے ہیں، اس لیے میں حکم دیتا ہوں اس رات کے لیے جنگل کو خالی کر دیا جائے۔ تاریخ شاہد ہے، ہاتھی، چیتے، بھگیاڑ، شیر، بڑے بڑے موذی جانور چیخو پکار کرتے ہوئے 5-10 منٹ میں جنگل سے باہر ہو گئے۔ کیا بات تھی ان حضرات میں؟
آخر وہ کون سی چیز تھی جس کا واسطہ یہ لوگ ہر وقت دریا ان کی غلامی کرے، موذی جانور ان کی غلامی کریں، جنگل کے بھگیاڑ اور شیر چیر پھاڑنے والے جانور ان کی غلامی کریں، اور آج ہم مسلمان ان کی غلامی کرنے کے بجائے ان کے نقش قدم پہ چلنے کو تیار نہیں۔ ایک واقعہ نہیں، ہزاروں واقعات ہیں صحابہ اکرام کے جو انہوں نے اپنی زندگی میں اس قسم کا نصب العین اپنایا، اس قسم کا طریقہ کار انہوں نے اپنایا کہ پوری دنیا ان کے قدموں کے نیچے آ گئی۔ اور اس سے بڑھ کر کیا ہوگا مدینہ پاک میں؟ ایک دن صبح کے وقت شور مچا کہ راستے میں شیر بیٹھا ہے، راستہ روک لیا اہل مدینہ کا، شیر بیٹھا ہوا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا بلکہ جنگوں میں جہاد میں بہادر سپاہی بھی نہیں، صوفی قسم کا صحابی ہے، اللہ والا ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے لاٹھی لا کے دو، نیزہ لا کے دو، تلوار لا کے دو، میں جاؤں گا۔ یوں جو مسجد نبوی سے باہر کھڑے تھے، کسی نے بتایا کہ جنگل میں راستے میں شیر بیٹھا، لوگ ڈر کے مارے کھڑے ہیں، راستہ رکا ہوا ہے۔ نہ کوئی چیز منگوائی، نہ کوئی ہاتھ میں ہتھیار لیا، کہنے لگے مجھے بتاؤ کہاں ہے؟ چلے گئے، انہوں نے کہا شیر بیٹھا ہے، اس کے پاس چلے گئے اور جا کے یوں کان پکڑ کے مروڑ کے کہا کہ تجھے کس نے اجازت دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا راستہ روک لے؟ تجھے شرم نہیں آتی؟ کالی کملی والے کے دیوانوں کا، غلاموں کا راستہ روک کے بیٹھ گیا۔ سینکڑوں ہزاروں آدمیوں نے دیکھا شیر یوں بھاگتا ہوا، دم ہلاتا ہوا جنگل کی طرف دوڑ گیا، اور بظاہر یہ کہہ گیا کہ اگر تو ان کا غلام ہے تو میں تو ان کے غلاموں کا غلام ہوں۔ کیا چیز تھی صحابہ اکرام میں جس سے پانی غلامی کرتا تھا، زمین ان کے کہنے پہ چلتی تھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک میں ہے، زلزلہ آیا، زمین ہلنے لگی، درہ مارا، اس اٹھ ٹھہر جا، کیوں ہلتی ہے؟ تجھ پہ فاروق موجود ہے۔ زمین ٹھہر گئی، پتہ ہی نہیں آخر انہوں نے کیا کھا رکھا تھا، کیا انہوں نے پی رکھا تھا، کیا ایٹمی طاقت ان کے دلوں میں، زبان میں تھی کہ زمین بھی رک گئی۔ ہماری سمجھ میں صرف ایک بات آتی ہے کہ ان لوگوں کے پاس سب سے بڑی دولت جو تھی وہ یہ تھی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں لوگ، اللہ سب کو نصیب فرمائے، خانہ کعبہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، بہت بڑی عظمت والی چیز ہے جس کو اپنے گھر کا طواف نصیب کرتے ہر ایک کو نہیں ملتا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جس نے میرے گھر کا طواف کیا میں سمجھتا ہوں میرے چاروں طرف چکر لگایا۔ طواف ہو رہا تھا، ایک شہزادہ بھی طواف کر رہا تھا، اس کی چادر نیچے لٹک رہی تھی، وہ جو احرام کی چادر تھی وہ لٹکی ہوئی تھی، تو کسی کا پیر آ گیا اس کی چادر پہ، اس کی گردن میں جھٹکا لگ گیا، کسی دوسرے طواف کرنے والے کا پیر آ گیا۔ طواف بڑی عجیب شے ہے، علماء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی طواف کر رہا تھا، ایک عورت کے پیروں کی پازیب کی جھنکار آئی، پیروں کے زیور کی، طواف کرتا کرتا اس کی طرف دیکھنے لگا۔ علماء نے لکھا ہے کہ رکن یمانی کے پاس سے بیت اللہ سے ایک ہاتھ نکلا اور زور سے منہ پہ تھپڑ مارا، طواف میرا کرتے ہو، دیدار غیر کا کرتے ہو، آنکھ نکل کے وہ جا کے پڑی۔ طواف میرا کرتے ہو اور زیارت غیر کی کرتے ہو، آنکھ نکال دی، تھپڑ لگا۔ تو شاہ
शहजादे की चादर पे जब किसी का अचानक पैर आ गया तो झटका लगा उसकी गर्दन में। उसने जब मुड़ के देखा तो गरीब आदमी नजर आया, बदवी, एक देहाती। मारा जोर से थप्पड़ उसके मुंह पे शहजादे ने, उसके 2 दांत टूट गए। कि तुमने मेरी चादर दबा दी, मेरी गर्दन में झटका लग गया, तुमने चादर दबाई मेरी। तवाफ खत्म करके वो देहाती जो था, नौजवान बेचारा गरीब आदमी, उसने जाके फारूक आजम के यहां फरियाद कर दी कि फलां शहजादे ने थप्पड़ मारा और चादर पे मेरे पैर आ गया था। खैर इरादी तौर पर मैंने जान के नहीं उसकी चादर पे पांव रखा, मुझे क्या फायदा था, लेकिन उसने थप्पड़ मारा, मेरे दांत निकल गए। वो तो फारूक आजम का जमाना था कि आजकल का दौर तो था नहीं कि अच्छा भाई कमेटी बनाएंगे ऐसी भी जो थप्पड़ मारने वालों को पूछा करेगी कि तुमने थप्पड़ क्यों मारा। बस वो कमेटी बनती है, फिर आगे चलती है, काम पूरा नहीं होता, वो कमेटी खत्म हो जाती है। हर चीज की कमेटी है, पता ही नहीं किसने तो ये सबक दिया। सड़क बनाने की कमेटी, कानून बनाने की कमेटी, तमाम गैर मुल्कों में आने जाने के इंतजामात की कमेटी, हज कमेटी, फलानी चीज की कमेटी। एक लफ्ज याद हो गया, करना कराना कुछ नहीं। सैयदना फारूक आजम शहजादे को तलब कर लिया और फरमाया यहां खड़े हो जाओ, तुमने इस नौजवान को बैतुल्लाह के करीब थप्पड़ मारा, तमाचा मारा इसके मुंह पे, लगा इसने मेरी। जब ये बात सुनी, वो शहजादा जो था वो मुसलमान हुआ था। कहने लगा फारूक आजम शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं तो जबला इब्ने औहम हूं, मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूं, मैं कोई देहाती हूं, कोई आम आदमी हूं जो फौरन आप बदला दिलवा रहे हैं। न कहा मैं तो शहजादा हूं, न कहा हाँ ठीक है शहजादा है, कि मैं तो इतना बड़ा आदमी हूं, कि ठीक है तू इतना ही बड़ा आदमी है, मैं तो जबला इब्ने औहम हूं, कि हाँ तू जबला इब्ने औहम है, मगर यहां खड़ा हो जा, ये तुझे थप्पड़ मारेगा। कमाल है, मैं इतना बड़ा आदमी और ये 2 टके का आदमी मुझे थप्पड़ मारेगा, क्या हाँ मारेगा। तुम्हारे यहां छोटे बड़े की कोई तमीज नहीं कि हाँ हाँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने वाला यहां सब एक है। जिसने कलमा पढ़ा सब एक हो जाते हैं। कल एक आदमी 4 महीने अफगानिस्तान के मुजाहिदीन के साथ गुजार के आया, दोस्त आदमी है। जहां उसने और बातें बताई, वहां एक ये बात बताई कि एक महाज पे एक रूसी को पकड़ लिया, रूसी बदमाश को पकड़ लिया, वो जो आए हुए हैं ना, उसने कलमा पढ़ लिया, मुसलमान बन गया। तो 2-4 दिन के बाद उससे पूछा कि तूने अपने कुफर में या अपने मामलात मज़हब में और हमारे इस्लाम में कुछ फर्क पाया? एक बात उसने बताई, वो मैं नकल कर देता हूं, शायद आपको भी पसंद आए। जितने को वो मुसलमान बना उतने की बात उसे महसूस हुई। कहने लगा मैं अपने मुंह में बड़ा टूथपिस्ट मारता था, बड़ा मुरस मारता था, बड़ी मिंजन मारता था और मेरे मुंह की बदबू नहीं जाती थी। जब से मैंने तुम्हारा कलमा पढ़ा मेरे मुंह की बू खत्म हो गई, बिल्कुल मेरे मुंह में से बदबू नहीं आती, वरना मैं खुद तंग था। अंदाजा लगाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने से अगर एक रूसी काफिर के मुंह की बदबू खत्म हो सकती है, तो क्या मेरे तेरे जहन्नुम के सुलगे हुए वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने से जहन्नुम के अंगारे नहीं बुझ जाएंगे? तो फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि भाई यहां बदला देना पड़ेगा, या कोई छोटे बड़े की बात नहीं। चुनाचे फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अदालत से घबराया,
اور اس بات سے وہ گھبرایا کہ یہاں اتنا عدل، اتنا انصاف، کسی کا کوئی لحاظ نہیں، سب کے لیے ایک قانون اور ایک مساوی حقوق اور سب کے لیے ایک سا درجہ رکھا ہوا ہے۔ چنانچہ مرتد تو ہو گیا، کافر دوبارہ ہو گیا، مرتد ہو گیا، اور اس بات کو پسند نہ کیا کہ شہزادہ بادشاہ کا بیٹا ایک دیہاتی کے ہاتھ سے تھپڑ کھائے اور بدلہ دے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ثابت کر دیا کہ مسلمان بادشاہ کے سامنے، مسلمان عدالت کے سامنے تمام چھوٹے بڑے امیر غریب ایک ہیں، یہاں کسی کی چھوٹے بڑے کی رسائی نہیں ہونی چاہیے۔ بلکہ عہد فاروقی نے اس قسم کی مثالیں قائم کی، اس قسم کی مثالیں قائم کی۔ جنگ میں، جہاد میں رشتہ دار سامنے آ گئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سگا ماموں ہے اور اس کو نیچے ڈال رکھا ہے اور پیر کے نیچے پیر دبایا ہوا ہے اور ایک ہاتھ میں پیر پکڑ کے اپنے ماموں کو بیچ سے پھاڑ رہے ہیں، فاروق اعظم بیچ سے چیر رہے ہیں۔ تو نگاہ پڑی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا اے عمر یہ تو تیرا ماموں ہے۔ عرض کی آقا جب تک آپ سے نہیں جڑی تھی یہ سب مامے نانے تھے، اور جب آپ سے جڑ گئی اب تو یہی دین ہے، یہی دنیا ہے، جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں۔ وہ اپنا رشتہ دار ہی نہیں جو تیرے دروازے کی غلامی نہیں کرتا۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اپنے آپ کو جنت کے وارث بنائے پھرتے ہیں، جنت کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں، نماز کی پابندی ہم نہیں کرتے، قرآن کریم کی تلاوت کو ذوق شوق سے ہمارے یہاں نہیں رواج۔ میں تو دیکھتا نہیں کہ کوئی عورت دن میں منہ بناتی ہو کہ آج ہمارے گھر میں کسی نے تلاوت نہیں کی، ہمارے گھر میں آج لعنت برسی ہوگی رحمت کے بجائے۔ پورے سال میں اگر گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہو، عورت کو افسوس نہیں، مرد کو افسوس نہیں، بڈھی مائی نہیں افسوس کرتی، کوئی چھوکری افسوس نہیں کرتی کہ ہمارے پورے گھر میں قرآن پڑھنے والا ایک بھی نہیں، اور یہ آج نہیں پڑھا گیا، کیوں نہیں پڑھا گیا؟ نماز کی طرف سے کوئی افسوس نہیں کرتا، ظلم و زیادتی کر کے گھروں میں کتنا ہی لا کے دے دو، کوئی یوں کہنے کو تیار نہیں کہ تمہیں یہ ملا کیسے ہے، تم نے یہ حاصل کیسے کیا ہے۔ عرض کرنے کا مقصد میرا یہ تھا، بے شک نماز روک دیتی ہے بے حیائی اور بری باتوں سے، مگر وہ بھی نماز ہونا، نہ ہم نماز دل سے پڑھتے ہیں، نہ زکوٰۃ صحیح معنوں میں ادا کرتے ہیں، اور ان سب کی روح اور جڑ جو ہے وہ ہے انصاف مہیا کرنا، قتل کے بدلے قتل ہو، چور کا ہاتھ کٹے، شرابی کو کوڑے لگیں۔ ہم تو اخبار میں سن لیتے ہیں کہ فلاں جگہ شراب کی بھٹی پکڑی گئی، فلاں جگہ شراب پیتے ہوئے پکڑ لیے، مگر یہ کانوں نے آج تک سنا ہی نہیں کہ اس کی وجہ سے کوڑے لگے۔ زنا کی سزا ملی، شراب کی سزا ملی، چور کو فلاں سزا ملی، وہ ہم نہیں سن پاتے ہیں۔ اندر ہی اندر افسر لوگ جو گھپلا مچاتے ہیں وہ تمام کے تمام معاملات کو اڑا کے رکھ دیتے ہیں، اور یہی وہ چیز ہے جس کا قرآن کریم مخالف بنتا ہے۔ قرآن کریم نے للکار کی آواز دی، فرمایا بڑے بڑے لوگ جب ہیرا پھیری کیا کرتے تھے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے نازل کردہ کام کے خلاف فیصلے کیے، تمام خلاف اس کی عدالتیں قائم کی، پرواہ نہ کی، سوچا تک نہیں۔ کہیں فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ قرآن کہتا ہے جو لوگ میرے قرآن کے خلاف بیٹھ کر فیصلہ کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے یہ فاسق ہیں، یہ فاجر ہیں، یہ بدکار لوگ ہیں۔ میرا عرض کرنے کا مطلب منشا یہ ہے کہ ہم ایک
طرف سے اپنا دامن صاف کرتے ہیں تو دوسری طرف سے گندگی آلود رہ جاتا ہے. اگر مرتے وقت یہی حال ہوا تو ناکام ہو کر کے مریں گے. صحابہ کرام نے ان تمام گتھیوں کو پہلے سلجھایا اور اپنی زندگی کو ایسے بنایا کہ مرتے وقت صحابہ کرام کی طرف کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا. حقوق العباد کے بارے میں بھی، حقوق اللہ کے بارے میں بھی کوئی چیز ان کو پیچھے نہ رکھ سکی. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ معصوم عن الگناہ تھے، گناہوں سے پاک تھے. ایک مثال پیش کر دوں. گناہ بھی ہوا تو کیسے ہوا؟ صحابہ کرام میں سے اگر گناہ بھی ہوا تو اس کا کیا طریقہ کار اختیار کیا؟ ایک عورت ہے، اس کو کسی نے شراب پلا کر اس سے بدکاری کی، اسے حمل رہ گیا، پیٹ رہ گیا. مسجد میں بیٹھے ہو، خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں ذرا سوچنا، جب عقل آئی، ہوش آیا، دیکھی کسی نے نہیں، مخبری کسی نے نہیں کی، اطلاع کسی نے نہیں دی، خود چل کر آئی دربار رسالت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے دربار میں، اور آ کے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ انی قد ہلکت طاہرنی، کالی کملی والے مجھے پاک کر دے، مجھ پہ اسلام کی حد جاری کر، میں ہلاک ہو گئی، میں برباد ہو گئی، گناہ کر بیٹھی. کتنا خوف ہے اللہ کا، کتنا ڈر ہے اللہ کی عدالت کا. سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوں منہ پھیر لیا، پتہ نہیں کس حال میں عورت یہ بات کہہ رہی ہے. پھر اس طرف آ گئی، آ کے کہنے لگی یا رسول اللہ انی قد ہلکت، کالی کملی والے میں ہلاک ہو گئی، برباد ہو گئی، طہرنی مجھے پاک کرو، مجھ پہ اسلام کا قانون لاگو کرو، جاری کرو. آپ نے فرمایا کچھ پی کے تو نہیں آئی اس وقت؟ کہتے نہیں. کوئی نشہ تو نہیں؟ کہ نہیں. کسی نے تجھے یوں ہی برنگیختہ تو نہیں کر دیا؟ کہتی ہے نہیں. کہنے لگی مجھے حمل بھی ہے. فرمایا اچھا اب حد نہیں تجھ پہ جاری کی جا سکتی، گناہ تو نے کیا، بچے نے تھوڑے ہی کیا، وہ بھی تو ساتھ مرے گا، اس کا جواب عدالت خداوندی میں کون دے گا؟ چلی گئی. بچہ پیدا ہوا، پھر بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیچھے کوئی دائی لگا کے نہیں رکھی کہ جب بچہ پیدا ہو پتہ دینا، اس کو فوراً حد جاری کریں گے. بچہ پیدا ہو گیا، پھر خود ہی جھولی میں اٹھا کے لے آئی کالی کملی والے. اب مجھے بڑا ڈر لگتا کبھی میری ہوئی موت آ جائے اور قیامت کے دن مجھے عذاب اٹھانا پڑے. انی قد ہلکت، میں ہلاک ہو گئی، گناہ کر بیٹھی، مجھ پہ حد جاری کرو. فرمایا اس بچے کو دودھ کون پلائے گا؟ لے جا اسے، جب یہ دودھ چھوڑ دے گا پھر تجھ پہ حد جاری کریں گے. پھر چلی گئی. 2-4-6 مہینے کے بعد بچے کے ہاتھ میں اندازہ لگا. صحابہ کرام کا خوف خدا دیکھ، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا تقویٰ دیکھ، پرہیزگاری دیکھ، ان کا دنیا میں گزران دیکھ. 2-4 مہینے کے بچے کے ہاتھ میں ٹکڑا دے کر اور لا کے حضور کی خدمت میں بٹھا دیا اور ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی کالی کملی والے آج واپس نہیں جاؤں گی، اب تو یہ روٹی کھانے لگا ہے، یہ میرے منحوس قدم اللہ کی پاک زمین پہ نہیں پڑنے چاہیے، میرے یہ قدم اللہ کی اس پاک سرزمین پہ نہیں پڑنے چاہیے. بلانے کوئی نہیں گیا، گرفتار کر کے لانے کوئی نہیں گیا، صرف خوف ہے آخرت کا، ڈر ہے دل میں قیامت کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرآن پر ایمان ہے. تو گناہ بھی اگر کسی سے ہوا تو یوں کرتا تھا گناہگار، آج کی طرح تو نہیں ہے الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، جتنا زیادہ بدماش اتنا ہی زیادہ اور اوپر کو چڑھتا ہوا، اور ہم سب اس کی تائید کرتے ہیں.
बड़े बड़े ईमानदार देखते, हम भी तुम में ही हैं, हम कौन से तुमसे बाहर हैं। अगर किसी गरीब पे जुल्म हो तो एक नेड़े नहीं आएगा। एक मोटी सी मिसाल दूं, खुदा ना करे अगर सड़क पे रेडी वाले और कार वाले की टक्कर हो जाए, कार वाले के साथी बनेंगे सारे, रेडी वाले को कहेंगे ओ तू अन्ना सी साइड नहीं देनी सी, साहब बहादुर नु साहब आ रहा, तू कार नु साइड देनी सी ना, तेरी गलती है। यानी कमजोर का साथ नहीं देना, ताकतवर का साथ देना, यह है कौम की सबसे बड़ी बेईमानी। भला कोई पूछे कार वाला तेरा मामा लगता है, सिर्फ लिहाज है इस बात का कि ये कार पे चढ़ा हुआ है। रेडी वाला एक गरीब है, टांगे वाला एक गरीब है, पैदल चलने वाला एक गरीब है। इसी तरह हर सतह पे देख लो, ताकतवर का साथ दोगे, बड़े का साथ दोगे, छोटे को रगड़ोगे, टांटों के नीचे पीस के रख दोगे, लेकिन ये सब कुछ दुनिया में करोगे, मैं आखिरी बात कहता हूं, मौत आएगी और तमाम को चबा के रख देगी। मौत आएगी, तमाम को चबा के रख देगी। ना उसने बड़ों को छोड़ना है, ना उसने गरीबों को, ना अमीरों को, तमाम को खा खा कर उसने खाक कर दिया। इसलिए हम अपनी जिंदगी में गौर करें और अपने आप को संभाला दें। मरने से पहले पहले जो कुछ कर लोगे वो तुम्हारा है, मरने के बाद कितने ही पछताओ, कितनी पशेमानी का इजहार करो, कुछ नहीं बन सकता। अल्लाह पाक मुझे और आपको ईमान की दौलत अता फरमाए, कलमे और सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत मोहब्बत गुलामी की दौलत अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल हाशिमी व अला आलिहि व अस्हाबिहि बर्रतिल किराम। इलाहुल आलमीन हम सब की खताओं को माफ़ फरमा, सब की मुश्किलों को आसान फरमा, सब की परेशानियों को दूर फरमा, सब मरीजों को शिफा अता फरमा। ये आजी मोहम्मद यूसुफ साहब हारूनाबाद के दोस्त हैं, बीमार हैं, अल्लाह पाक से इत्काम अता फरमाए। और शहर में भाई मोहम्मद याकूब है, उसके बारे में भी बताया था कि कोई तबीयत ठीक नहीं, अल्लाह ताला से इत्काम अता फरमाए। उसके बच्चा भी पैदा हुआ, अल्लाह पाक जिंदगी वाला नेक बनाए। और अब्दुर्रहमान को बुखार है, अल्लाह पाक से इत्काम अता फरमाए। सरफराज खान साहब बावलपुर के दोस्त हैं, उनके बच्चे को भी बुखार है, अल्लाह पाक से इत्काम अता फरमा। या अल्लाह जिन्होंने माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो दोस्तों बहुत ही खूबसूरत बयान था, बहुत ही प्यारा बयान था, बहुत ही अच्छा बयान था। बयान फरमा रहे थे हजरत मौलाना कारी हनीफ मुल्तानी साहब अपनी खूबसूरत आवाज़ और खूबसूरत अंदाज के साथ। अल्लाह ताला हजरत की मगफिरत फरमाए, आमीन। तो आए दोस्तों मिलते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में इस वीडियो को एक बार शेयर जरूर करें, और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। तो आए दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।